بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ان فی ھذا شان قرآن وما ارسلنا الا رحمۃ شان محمد مصطفیٰ قل انما یوحی مقصد قرآن اور دعوت محمد مصطفیٰ قل انما یوحی الیہ. سمجھ گئے میری بات؟ ہاں. وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا رحمتن للعالمین مگر رحمت کر مگر باعث رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے. توجہ ہے اس آیت سے رضا خانیوں نے استدلال کیا کئی مسائل پہ، ایک نہیں کئی مسائل. وہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں رب العالمین ہوں اور میرا محبوب رحمت للعالمین ہے. اب ذرا سمجھو، رحمت للعالمین تو آپ نے مسئلہ پڑھا ہے کہ موصوف پہلے ہوتا ہے یا صفت؟ تو آپ کیا ہیں؟ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. عالم انسانیت بھی ایک عالم ہے، آسمان زمین جہان ایک عالم ہے. تو آپ للعالمی رحمت تب بن سکتے ہیں کہ پوری کائنات سے آپ کا وجود مقدم ہو. بشریت آدم سے شروع ہوئی، جی عالم ہے، اور نبی پاک علیہ السلام رحمت ہیں، تو آپ سب سے مقدم ہیں، آپ کا وجود سب سے پہلے ہے. تو اس لیے آپ اول ما خلق اللہ نوری، آپ نور ہیں، بشر نہیں. بشری عالم کے لیے آپ رحمت ہیں، تو آپ کا عالمین سے مقدم ہونا واجب ہے. لہذا آپ سب سے مقدم ہیں. تو آدم بعد میں ہے، جن بعد میں ہے، ملائک بعد میں ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام ساری کائنات سے پہلے ہیں اور مقدم ہیں. دوسرا، صفت موصوف کے ساتھ قائم ہوتی ہے. آپ رحمت للعالمین ہیں تو آپ ذرہ کائنات کا آپ کے ساتھ قیام ہے اور آپ کا ذرہ کائنات کے ساتھ قیام ہے. لہذا آپ ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، ورنہ رحمت للعالمین نہیں بن سکتے. نمبر 3، رحمت کا نتیجہ نہ ہو تو ذمت ہے. آپ گلی پہ چلے، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا بیچارہ معذور ہے اور پیسے مانگ رہا ہے، آپ کا دل پسیج گیا، رحم آیا، لیکن دینے کو کچھ بھی نہیں، تو اس رحمت کا کوئی اس کو فائدہ پہنچے؟ تو وہ تو الٹا ذمت ہے، دے کچھ نہیں سکتا، صرف رو رہا ہے اور چلا گیا ہے. تو رونے والا تو وہ بھی تھا، تو کیا فائدہ دیا؟ تو اگر آپ عالمین کو عطا نہیں کر سکتے ان کی ضرورتیں، تو پھر رحمت کیسی؟ رحمت للعالمین تب ہوں گے کہ مختار کل بھی ہوں اور ہر رونے والے کے دکھ کا دوا بھی کر سکیں. کتنے ہو گئے؟ 3. آپ ہیں بھی پوری کائنات سے مقدم، ہیں بھی پوری کائنات کے ذرہ کے ساتھ قائم، حاضر و ناظر، اور ہیں بھی کیا؟ مختار کل.
ہر دکھ سکھ کے لیے دوا ہو تو رحمت ہے، صرف تزامت ہے تو معلوم ہوتا ہے آپ پورے جہان کے داتا بھی ہیں، مختار کل بھی ہیں، اور مشکل کشا حاجت روا بھی ہیں۔ 3 استدلال ہے۔ اب غور کرو، جواب یہاں ہوگا، کوئی دے گا تو وہ بھی چوری شدہ ہوگا۔ سنو، یہاں جو رحمتن ہے یہ ہے مفعول لہو، رحمتن کیا ہے؟ مفعول لہو۔ یہ تھوڑا اس کو پیچھے ہٹو، اتنا میرے قریب نہ بیٹھو۔ رحمتن کیا ہے؟ مفعول لہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مفعول لہو میں کیا ہوتا ہے؟ فاعل اور فعل اپنا اس مفعول لہو کا اور فعل معلل کا فاعل ایک ہوتا ہے۔ ضربتہ تعذیبا کیا ہے؟ تعذیب اور ضرب کا فاعل ایک ہے، تعذیب اور ضرب کا فاعل ایک ہے۔ کس نے ادب سکھایا؟ مارا میں نے اسے ادب سکھانے کے لیے، تو ادب سکھانے والا کون ہے؟ یہی ضارب۔ مارنے والا کون ہے؟ یہی ضارب۔ ضربتہ تعذیبا تو فعل معلل اور مفعول لہو کا فاعل ایک ہوتا ہے۔ تو اب ما ارسلنا، ارسال کا فاعل کون ہے؟ تو رحمت کا فاعل بھی کیا کون ہوگا؟ اللہ۔ تو معنی کیا ہوگا کہ اس کا معنی شیخ الہند نے کیا زبردست، اور شاہ عبد القادر نے، اور کسی اردو ترجمے میں صحیح معنی نہیں ہے۔ شیخ الہند کا یہی کمال ہے، ان کا ترجمہ دیکھنا، فرمایا نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت کر کر واسطے جہان والوں کے، کر کر۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اور شیخ الہند نہیں کر رہا، بابا نہیں بول تو بہتر ہے۔ کون رحمت کر رہا ہے؟ اللہ۔ رحمت کر کر یعنی باعث رحمت کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ باعث رحمت۔ تو مانا کرو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا رحمت، مگر رحمت کار واسطے جہان والوں کے۔ تو یہ ترجمہ کہاں ملے گا آپ کو؟ شیخ الہند اور شاہ عبد القادر کا، اور بالکل صحیح ترجمہ یہی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ رحمت کرنے والا کون ہے؟ رحمت کس کی ہے؟ اور پیغمبر اس رحمت کا باعث ہیں۔ تو آسان ترجمہ ہوگا نہیں بھیجا ہم نے واسطے جہان والوں کے مگر باعث رحمت بنا کر۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنی رحمت کرنا چاہتا تھا لوگوں پر تو میں نے آپ کو بھیجا۔ اور وہ رحمت کیا ہے؟ وہ رحمت کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ مَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ رحمت بھیجنی تھی آپ کو، یہ رحمت دے کے بھیجا ہے، یہ معنی ہے رحمت للعالمین۔ تو رحمت کس کی ہے؟ اللہ ہے ہی قدیم، ہے ہی حاضر ناظر، ہے ہی مختار کل۔ تو جہاں دھوکہ کیا دیتے ہیں؟ رحمتن کا ترکیب غلط کرتی ہے۔ تو جہاں آپ کے پاس لکھا ہے ابو سعود کا حوالہ اور مظہری کا، یہ نیچے دیکھو، ہاں سببن للرحمت، سمجھ گئے؟ سببن کس کا ترجمہ ہے؟ مفعول لہو کا۔ سببن للرحمت یہ مظہری اور ابو سعود ہے۔ ابو سعود نے جہاں لکھا ما ارسلنا
بما ذکر لعلت من العلل الا لرحمت الواسعہ، الا لرحمت الواسعہ۔ خلاصہ کیا ہے؟ کسی صوفی کو سمجھ نہ آئے تو خلاصہ کیا ہے کہ رحمتن مفعول لہو ہے، اور رحمت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو اللہ کے مختار کل ہونے میں شک ہے؟ اور کائنات سے پہلے ہونے میں شک ہے؟ حاضر ناظر ہونے میں شک ہے؟ تو پیغمبر کو رحمت کا باعث بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کے بھیجا؟ باعث۔ یہ تمہارے خطیب بک بک کرتے ہیں، ان کو بھی بتاؤ۔ یہ کہہ رہا ہے بے شک۔ کون ہے؟ ہاں اچھا، نعت خون۔ تو رحمت سمجھ گئے؟ چلیں آگے۔ تو وہ رحمت کیا؟ واہ، یہاں پر علامہ عثمانی کا جملہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، ان کی تفسیر عثمانی اردو میں فرماتے ہیں ان کے جملے کا خلاصہ کہ پیغمبر کو رحمت بنا کے بھیجا، اس پوری رحمت کا خلاصہ ہے انما الہکم الہ واحد۔ جو رحمت دے کے بھیجا، بارے تے آ جاؤ۔ کون سی رحمت؟ انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ یہ ہے رحمت للعالمین کی رحمت کا خلاصہ۔ کیا رحمت لے کے آئے؟ رحمت یہ لے کے آئے کہ پکاریں سننے والا کون ہے؟ کوئی نبی ولی پکارے نہیں سنتا۔ یہ رحمت کا خلاصہ ہے۔ جس کا وارہ ہو لے لے، ہے بڑا مشکل اس رحمت پہ آنا۔ اس رحمت پہ یہ نغمہ ہر سال پہ گایا نہیں جاتا۔ کہو بریلروں کو آ جاؤ، للڑو آ جاؤ، اور مسئلہ مانو کہ بغیر اسباب کے سننے والا کون؟ یہ ہے رحمت للعالمین کی رحمت کا خلاصہ، نچوڑ۔ اب جو مانے گا تو قابل رحمت بن جائے گا، نہیں تو قابل لعنت رہے گا۔ قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ فرما دیجئے انما یوحا الی، سوائے اس کے نہیں کہ وحی کی گئی طرف میرے، انما کہ صرف الہ تمہارا الہ ایک ہے، صرف الہ تمہارا الہ ایک ہے۔ فہل انتم، یہ استفہام طلبی ہے، ہو مشرکو، فہل انتم مسلمون منقادون لتوحید اللہ۔ اب تو مان جاؤ، مانو کہ الہکم الہ واحد۔ جائے کس کال ہے؟ اشکال کیا اشکال ہے کہ دو کلمے حسر کے آئے، قل انما اور پھر کیا آیا؟ انما۔ انما کلمہ حسر کا صرف، انما کلمہ حسر کا صرف۔ تو سوال ہے اس آیت کا مطلب کہ فرما دیجئے میری طرف صرف یہ وحی آئی ہے کہ الہ ایک ہے، صرف 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 صرف، اور کوئی وحی نہیں ہے۔ صرف کا کیا معنی ہے؟ اور وحی نہیں، صرف ایک ہی وحی ہے۔ 30 پارے قرآن میں صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ انما الہکم الہ واحد، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ اس پہ اشکال ہے۔
کہ مسئلے تو ختم ہی نہیں ہو رہے. سورہ بقرہ تو نے پڑھی ہے, ختم ہی نہیں ہو رہی تھی, تو مسئلے تو ہزاروں ہیں. تو یہ کیوں فرمایا انما یوحا الیہ, کہ صرف ایک ہی مسئلہ آیا, باقی کوئی مسئلہ نہیں آیا. اشکال سمجھ گئے؟ ہاں, بابے کو یاد ہے. اشکال سمجھ گئے؟ ہاں. کون سا مسئلہ؟ اشکال کا جواب حضرت شیخ القرآن نے دیا, اس کی تائید جہاں ہے مولانا نے بھی دیا. فرماتے ہیں کہ مخدوم اور مقصود مسئلہ ایک ہے, مرکزی مسئلہ ایک ہے, اور وہ مسئلہ ہے الہکم الہ, الہ ایک ہے. تو بڑا مسئلہ ایک ہے, باقی سارے مسئلے اس مسئلے کے توابع ہیں, سارے تابع نے. اصل مسئلہ کیا ہے مولویو؟ الہکم الہ واحد. اصل مسئلہ الہ, بولو اصل مسئلہ الہ, پھر بولو اصل مسئلہ الہ. یہ اصل مقصودی مسئلہ ہے. پورے آپ پڑھتے آئے ہیں, یہی بنائے کائنات بھی ہے, یہی دعوت الانبیاء بھی ہے, یہی تمام کتب سماویہ کا خلاصہ بھی ہے, اور یہی قرآن کا دعویٰ بھی ہے, اور یہی قرآن کا مقصد بھی ہے. کہ کیا سمجھنا ہے؟ کہ الہ سمجھ جاؤ کہ الہ کون ہے؟ صرف اللہ. اور ساری دنیا میں پھرتے رہو, الہ تمہیں سمجھ نہیں آ سکتا بغیر قرآن کے. پنڈتا پادریوں کے پاس نہیں ملے گا, یہ یہاں ہی ملے گا. الہ کا معنی کیا ہے؟ تمہیں تو آتا ہے نا. ہاں, الہ کا معنی بغیر اسباب کے پکارے سننے والا, ہاں فریادیں سننے والا. وہ الہ کا معنی صرف جہاں کہنے کی ضرورت نہیں, یہ الہ کا معنی ہے. اگر یہ عقیدہ کسی نبی ولی کے بارے میں بھی ہو گیا کہ وہ بھی بغیر اسباب کے میری باتیں سنتا ہے یا فریاد رس ہے, اس نے اس نبی ولی کو الہ مان لیا. اور جب الہ مانا تو لا الہ الا اللہ کا منکر ہو گیا, کافر بنے یا نہ بنے. آپ نہ بڑا مانا, جو مانے اسی کو رہنے دو. سمجھ گئے میری بات؟ ہاں. تو الہکم الہ واحد, الہ تمہارا الہ ایک ہے. قل انما یوحا الیہ انما, تو مقصود مسئلہ ایک ہے, باقی رہ گئے مسائل. نبوت کا مسئلہ, نبوت کا مسئلہ وہ بھی اسی مسئلہ کا بیان ہے. صحابیت کا مسئلہ وہ بھی اسی مسئلہ کا سٹیج ہے. صحابیت مسئلہ الہ کا سٹیج ہے, نبوت مسئلہ الہ کا بیان ہے. قیامت مسئلہ الہ کو ماننے والوں اور منکرین کے نتیجے کا اعلان ہے, اور جنت مسئلہ الہ کے قائلین کے انعام کا نام ہے. جہنم اس مسئلہ کے منکروں کی سزا کا نام ہے. احکام اس مسئلہ کے مظاہر اور صورت تعمیل کا نام ہے. اور مسئلہ ہی نہیں, مسئلہ ہی ہے الہکم الہ واحد. اب دیکھو آشیا کیا فرماتے ہیں؟ فائدہ تو اجتماعہما, دو انما اکٹھے ہو گئے. کیوں, کیا فائدہ ہے؟ الدلالۃ علی ان الوحی الی الرسول مقصور پڑھو بند علی استئثار اللہ بالوحدانیت. علامہ اندلسی کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کریم پہ جتنی وحی آئی صرف ایک ہی مسئلہ آیا کہ الہ صرف کون ہے. مسئلہ ایک کے الہ بھی ایک. البحر المحیط ہے, آگے ابو سعود ہے لأنہ المقصود الاصلی,
لأنہ المقصود الاصلی. جتنے مفتی مولوی ہو ذرا غور سے پڑھو. مقصود اصلی من البعثت فما ادا ہو فمن الاحکام المتفرعۃ علیہ. باقی سارے اسی بنیاد پہ چیزیں کھڑی ہیں. اصل بنیاد اور مقصود یہی مسئلہ ہے. آگے مظہری ہے. الحاصل ان المقصود الاصلی من الوحی التوحید فکأنہ هو الموحی الی لا غیر. گویا کہ صرف ایک ہی مسئلہ آیا اور کوئی مسئلہ بھی نہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں آیا. سمجھ گئے؟ ہاں. سورہ ہود ذرا نکالو شروع سے. مولوی کو اس مسئلے کی سمجھ ہی کوئی نہیں ہے، اہمیت ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. ہاں الہ کا معنی پوچھو مطالعہ ختم. حالانکہ گرمیاں سردیوں تک اس سنجے کے فرق کو جانتے ہیں. دیکھو کیا ہے. کتاب صفحہ نمبر 412. کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا لأجل اللہ تعبدوا الا اللہ. کتاب احکمت، یہ شانوں والی کتاب، مضبوط ہے آیات اس کی، پھر کھولی ہوئی ہے، مفصل ہے، کھلی کھلی ہے، کیونکہ ہے جو حکیم خبیر کی طرف سے. یہ کتاب کیوں آئی؟ لأجل اللہ تعبدوا الا اللہ. یہ کتاب اسی مسئلہ کے لیے آئی، اللہ تعبدوا الا اللہ. اس پہ امام راضی کی عبارت دیکھو، فرماتے ہیں ثم فصلت لأجل اللہ تعبدوا الا اللہ. واقول هذا التعبیر يدل على ان لا مقصود من هذا الكتاب الشریف الا هذا الحرف الواحد. سمجھو سمجھو اور صوفیوں بولو. ہاں کیا ہے یہ تعبیر دلالت کرتی ہے لا مقصود من هذا الكتاب الشریف. اس کتاب مبارک سے مقصد کیا ہے؟ صرف ایک ہی حرف ہے. کیا وہ نہیں ہے اسم فعل حرف؟ ایک ہی حرف اور ایک ہی ہدف ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ فکل من صرف امورہ الی سائر المطالب. ہر وہ مفتی مولوی جو استنجے کے مسئلوں میں لگا رہا، صرف عمرہ، اپنی عمر گزار دی، الی سائر المطالب، دیگر مسائل اور مطالب میں. کوئی منطق میں لگا ہوا ہے، کوئی سارا بجدربوں میں پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، اور کوئی جناب تفسیر المنطق پڑھا رہا ہے، وہ بھی پورا فلاطون ہے، اور کوئی بو علی سینا بنا ہوا ہے، کوئی حدیث پڑھا کے گٹے رگڑ رہا ہے. امام قاضی فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے دیگر مسائل میں عمر گزار دی اور یہ مسئلہ نہیں پڑھایا، فقد خاب بخسرا، خواب بخسرا، اور ساری زندگی ڈھنگراں تے آٹا بیٹدا رہ گیا، ڈھنگراں تے آٹا ہی بیٹا سو ہیں. سب کچھ ایسے سمجھو کہ انی پیے تے کتے چٹن، اندھی پیسنے والی اور کتے چٹن والے. کوئی سمجھے؟ انی پیے تے کتے چٹن تے آٹا کیوں نہ مکے. یہ بالکل وہی مثال ہے. پٹھانوں کو کیا سمجھاؤں بھائی کہ اندھی نابینی زنانی، اندھی عورت، وہ جب آٹا چکی پہ پیستی ہے بیچاری، نظر اسے کچھ بھی نہیں آتی، وہ آٹا سائڈ پہ رکھتی رہتی ہے اور کتے آ کر کھاتے رہتے ہیں. وہ آٹا کیا بچے گا؟ وہ پیستی رہے گی، یہ کھاتے رہیں گے.
ہاں تو اس کو یاد کر لو، انی پیے تے کتی چٹے، ہاں کتے چٹن، انی پیے تے کتے چٹن، تے آٹا کیوں نہ مکے۔ یہ جتنے مولوی بیٹھے نے اندھے پیانا لے، یہ سارے اندھی دے اندھے پیانا لے، ہیں بھی انے تے ہیں بھی انہی دے، سارے لگے ہوئے ہیں اس تنجو میں، اور ان کی تحقیقیں دیکھو، اور پھر یہ راگ ذرا دیکھو بیان کرتے ہوئے، شکل اول، شکل ثانی، شکل ثالث، رابع، گراؤ اڑاؤ، حد اوسط ہے الو کا، یہ تو پتہ چلے گا تیری حد اوسط جب جہنم میں پوری ہوگی۔ فرشتے بھی کہیں گے سغرا کبرا، شکل اول ثانی ثالث رابع، اور ذرا حد اوسط گراؤ تو سیدھا اسفل من النار، حد اوسط گراؤ۔ علم بنایا ہوا ہے منطق فلسفہ، یہ تو منطق اور فلسفہ پوڈریوں کا علم ہے، خدا کی قسم یہ منطق فلسفہ جتنا ہے، آپ کبھی پوڈریوں کے پاس بیٹھے نا، اور یہ مت سمجھو میں نے منطق آپ سے زیادہ پڑھی ہوئی ہے، آپ میں کوئی اتنا بندہ نہیں جس نے منطق فلسفہ میرے جتنا پڑھا ہو، لیکن پڑھ کے مجھے پتا چلا نری گندگی ہے، گٹر ہے، کوئی چیز بھی نہیں۔ ہاں چبلوں والا ادھر بیٹھا ہے آنکھیں بند کر کے، آسمان 8 ہے، بھائی ماننا منہ تیرا نیچے ہے، آنکھیں تیری بند ہیں، آسمان قرآن کہہ رہا ہے 7 ہے، تینوں نانی دس ہے 8، آسمان 8 ہے، نام کرسی، ستارے کرسی میں لگے ہوئے ہیں، شبر۔ تو بالکل جو ہوتے نا اضغاث احلام اور انہم الا یخرصون، یہ بالکل خرسی ہے، خرسی، خارشی اور خرسی، کوئی علم نہیں، علم ہے تو توحید کا علم، مزہ ہی مزہ ہے۔ اس لیے مت اپنی عمریں ضائع کرو، 25 سال کا بڈھا پڑھ رہا ہے منطق لگائے، کیا جی تکملہ پڑھ رہا ہو، تک ملاتے تک مالا پڑھ رہا ہے، بس تو تک مالا ہی پڑھتا رہے، اے توحید سیکھو، قرآن سیکھو۔ یہ تو شیخ القرآن مولانا پنج پیر پہ اللہ کی رحمت ہو، اس کا پٹھانوں پہ اتنا احسان ہے کہ تم جنت میں بھی نہیں اتار سکو گے، بہت بڑا، سارے منطق میں لگے، 25 سال منطق پڑھتا، ہاں ایک جیب میں نسوار اور دوسری میں منطق، اور منطق بغیر نسوار کے آتی نہیں۔ یہ آپ کوئی بھی منطقی ہے مجھے بتاؤ نسوار نہ رکھے اور منطق ہے، منطق کا تعلق ہی نسوار کے ساتھ ہے، جو ہی نسوار جاتی ہے تو منطقی علوم کا اعلان شروع ہو جاتا ہے۔ قد خوابا شاباش، قد خوابا با خسرا، دیگر مسائل میں زندگی گزار گیا، تباہ برباد ہو گیا، سب کچھ برباد کر کے گیا۔ تو یہ معنی ہے قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیرے رہیں، فَقُلْ، پس کہہ دیجئے بطور اتمام حجت کے، آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، آگاہ کر دیا میں نے تمہیں، عَلَى سَوَاءٍ، دونوں طرف برابری پر، وَإِنْ أَدْرِي، اور نہیں جانتا میں قریب ہے یا بعید ہے، ما توعدون، جو تم وعدہ دیے جاتے ہو، وہ وعدہ کیا ہے؟ قیامت والا، خازن کی عبارت ہے، ما توعدون یعنی یوم القیامہ، لا یعلمہ الا اللہ، قیامت والا دن، سمجھ گئے عبارت، لا یعلمہ الا اللہ، نہیں جانتا اس قیامت کی، اس گھڑی کو اللہ کے سوا کوئی بھی۔ اور نیچے لکھا ہے مدارک کا حوالہ، لأن اللہ تعالی لم یطلعنی علیہ، اس لیے کہ اللہ نے مجھے اطلاع نہیں دی، ذاتی کی نفی ہے یا عطائی کی؟ عطائی، اطلاع ہی نہیں دی اللہ نے،
بتایا ہی نہیں اللہ نے. اور سبا ان کا حاشیہ دیکھ لے, سبا یہ حال ہے کہ حال کونکم مستویین فی الاعلام, تم کیا ہو مستوین ہو, برابر ہو. کس میں؟ اعلام میں. یعنی ما اخفیت من احد منکم, مجھے جو اللہ کا پیغام تھا میں نے پورا پورا سب کو برابر پہنچا دیا, کسی کو کسی مسئلے کے ساتھ خاص. تم بول نہیں رہے, بڑی اہم عبارت ہے. سبا ان کا معنی سمجھو, آگاہ کر دیا میں نے تمہیں برابر برابر, یعنی آگاہ کرنے کے بعد تم اور میں برابر ہو گئے. تم ہے اور میں مسئلے میں کیا ہو گئے؟ برابر. اللہ نے جو کچھ وہی کی سب کی سب میں نے تمہیں بتا دی, ایک لفظ بھی چھپا کے نہیں رکھا. تو جس اعلام کے بعد اب ہم کیا ہیں؟ برابر ہیں. جو مسئلہ مجھے آتا تھا میں نے تمہیں بتا دیا, کوئی ایک لفظ بھی پیچھے نہیں رکھا. جیسے تمہارے کے پی کے اور پنجاب کے مناظرین کہتے ہیں کہ اگر سارے دلائل دے دیے تو یہ دلائل آؤٹ ہو جائیں گے. ہم کہتے ہیں کہ سارے مولوی, مجھے یہ بھی ان کا گلہ ہے, بھائی تو سارے دلائل طالب علموں کو بتا دیتا ہے, سارے نہیں بتانے چاہیے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ دلائل آؤٹ ہو جاتے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں ہے آؤٹ ہونے کا کیا مطلب ہے. ہاں سب کو پتہ چل جاتا ہے, تو ہم کہتے ہیں نا ہمارے دلائل سب کو پتہ چلے, کہ وہ جواب تیار کر لیں گے, وہاں کہ ان کا باپ نہیں پیدا ہوا. یہ کون سی بات ہوئی جواب تیار کر لیں گے؟ وہ 1000 دفعہ دوبارہ پیدا ہو کے نہیں جواب تیار کر سکتے. پھر دلیل کون سی ہوئی جس کا جواب آ جائے؟ دلیل ہم چھپا کے رکھیں, بھئی کوئی سن کے اس کا جواب نہ تیار کرے. واہ, پھر دلیل کیا ہوئی؟ دلیل تو وہ ہے جو میدان میں کھڑی ہے, آؤ اس کو توڑ کے دکھاؤ. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ معنی ہے کہ میں نے ہر چیز تمہیں بتا دی ہے, کوئی اپنے پاس نہیں رکھی, کوئی چیز بھی نہیں رکھی, سب کچھ بتا دیا. سبائن اس میں دلیل ہے علی بطلان مذہب الباطنیہ والروافض, رافضیوں کے مذہب پہ رد ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں علی کی خلافت ایک راز تھی, سینہ بسینہ چل رہی تھی, اور اہل بیت کے علوم بھی راز تھے, آپ نے الگ کر کے پہنچائے. تو جو یوں کہتا ہے وہ نبی کی رسالت کا بھی منکر ہے. المعتقدین للتقیۃ القائلین بان الائمۃ کانوا یعلمون اصحابهم احکام الشرع علی وجہ الحق ویقولون ان للجدران آذان, کہتے تھے دیواروں کے بھی آذان ہوتے ہیں, اس لیے چھپ چھپ کے امام شاگردوں کو پڑھاتے تھے. ہم کہتے ہیں وہ اور علوم تھے جو تمہارے امام پڑھاتے رہے, وہ علوم یہ تھے. امام ننگا ہو گیا, شلوار امام نے اتار دی, اور شاگرد پیچھے غسل خانے میں آ گیا, اصول کافی میں شاگرد غسل خانے میں آ گیا, امام پاک ننگے دھڑنگے, اور ہر چیز ساری تحصیل تھانہ دکان سب کچھ کھلا ہے, امام صاحب الف تلف ہے, اور پیچھے شاگرد بھی پہنچ گیا امام صاحب کے پاس. اب امام صاحب نے کہا کہ ذرا مس کرو, یہ تو میں اس جگہ پہ ہاتھ لگا رہا ہوں, امام صاحب نے تو کوئی اور جگہ پہ کہا ذرا مس کرو. اس نے کہا امام صاحب سب کچھ دکھا رہے ہو, یہ کیا؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا کہ میں نے کریم لگائی ہوئی ہے, اور اگر شرمگاہ پہ کریم لگا لو تو یہ سطر کافی ہے. کریم والا سطر کافی ہے. ہاں اس لیے امام نے اگو پچھو کریم ہی لائیے, اور شاگرد کو بلاتے آ جاؤ,
اور شکر ماسی کرائے کوئی اور ہی کام نہیں شروع کرا دیتا. یہ جو ہمارے ہیں نا چبل لوگ، یہ روافض سے آن لائن مناظرے کرتی ہیں، اور پھر مناظرے کس بات پہ ہوتے ہیں؟ ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرو. کوئی موضوع ہے خدا کے بندے؟ یہ کون سا موضوع ہے؟ اگر کرنا ہی ہے تو پھر ان کو کہو تم اپنے اماموں کا انسان ہونا ثابت کرو. تمہارے 12 امام ہیں، ان کی عبارات، اب یہ انسانوں کا کام ہے بھائی؟ اس طرح تو گدھے کو بھی کبھی نہیں دیکھا کریم لگا کے کسی کو بلایا ہو. اور اس قسم کی عبارتیں اتنی ہیں کہ علمان والا پیر اور امام معصوم ہے. اچھا بھائی چلو، روزہ کہیں مکروہ نہ ہو، آگے چلو. ہاں نہیں، معصوم مفعول. بھائی سیگا بتا رہا ہوں، اس میں امسرے کی کون سی بات ہے؟ عاصم اسم فاعل ہے اور معصوم اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور فاعل اور مفعول کی تعیین قرائن سے ہوگی. یہ جو قرائن شاگرد نے پیش کیے کوئی اچھے نہیں لگ رہے، کہ غسل خانہ بھی ہو اور امام صاحب بالکل الف طلب بھی ہوں اور کریمے پاؤڈر بھی لگائے ہوئے ہوں، اور پھر شاگرد کو کہیں کہ ہلما ہے تلک. ہر فرقے کے بزرگوں نے ماشاءاللہ بہت کچھ لکھا ہے، تمہاروں نے بھی کمی نہیں چھوڑی، تم بھی خوش نہ ہو. یاد ہے تھانوی صاحب کے ماموں والا واقعہ؟ چلو سناؤں گا انشاءاللہ، ابھی نہیں، ہاں رات کو کبھی سناؤں گا. وہ دن والا واقعہ ہے ہی نہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ. یہی کہتے امام ذرا خفیہ تعلیم سمجھ گئے کون سی دیتے تھے شاگردوں کو؟ خفیہ تعلیم وہی تھی، اور کہتے چپ 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 للجدران آذانو، کہیں دیواریں نہ سن لیں. ہاں بات ہی ایسی تھی. اور یہی اماموں کے معجزات بیان کیے ہیں ابو بصیر نے. ہاں بھائی، ان ادری قریب ام بعید ما توعدون انہو یعلم الجہر من القول. علت بے شک وہ اللہ جانتا ہے اونچی بات، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو. ان ادری لعلہ فتنۃ، یہ نافیہ ہے، نہیں جانتا میں، شاید کہ وہ ایک آزمائش ہو. کون سی؟ تاخیر عذاب، وہ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہو واسطے تمہارے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ اور نفع اٹھانا ایک مدت تک. قال ربکم فرمایا پیغمبر نے کہا میرے پروردگار فیصلہ کر دے بالحق کے، ساتھ حق کے، یعنی اللہ کا ہر فیصلہ حق ہوتا ہے. یہاں قید واقعی ہے. اللہ فیصلہ کر میرے درمیان اور میری قوم کے درمیان. بربنا الرحمن اور ہمارا رب رحمان ہی مستعان ہے. ہمارا رب رحمان ہی مستعان علامات تصفون. ربنا الرحمن المستعان اثر ہے. ہاں ہمارا رب رحمان ہی مستعان ہے اور کوئی مستعان نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین علی ما تصفون کہ مسلمان نیست و نابود ہو جائیں گے. فرمایا اللہ ہی سے مدد مانگی ہوئی ہے، وہی نصرت عطا کرے گا. ما تصفون.